الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے، اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حدیث مبارکہ سماعت کی جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل و برکات ہیں، وہاں پر ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہو اور درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق کیا نبی پاک نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کو اپنانا ہے، جہاں بھی ذکر پاک ہو نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کی کثرت کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ لازم کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رضائے الہی عز و جل کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کی نیت سے اللہ پاک کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک بہترین جو عمل ہے وہ ہے رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ رزق حلال کمانا بھی رضا الہی کا کام ہے، اور اپنے آپ کو رزق حرام سے بچا لینا یہ بھی رضا الہی کا کام ہے۔ آئیے اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اس ٹاپک پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ باتیں سنتے ہیں کہ رزق حلال کمانے کا اللہ پاک نے کیا اجر رکھا ہے، کیا ثواب رکھا ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، اور رزق حرام سے جو ہے وہ بچنا ہے، اور رزق حرام کی کیا مذمت اور کیا کیا وعیدات ہیں۔ آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدۃ، یعنی حلال کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان تو سن لیا، اب اس کا معنی کیا ہے اور اس کی شرح کیا ہے؟ آئیے ہم اس کی شرح مبارکہ سنتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، تلاش سے مراد جستجو کرنا اور حاصل کرنا ہے، مزید یہ کہ عبادات فرضیہ کے بعد یہ فرض ہے، کیونکہ اس پر بہت سے فرائض موقوف ہیں۔ خیال رہے یہ حکم سب کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے ہے جن کا خرچ دوسروں کے ذمہ نہ ہو بلکہ اپنے ذمے ہو، اور اس کے پاس مال بھی نہ ہو، ورنہ خود مالدار پر اور چھوٹے بچوں پر فرض نہیں۔ رزق حلال کمانے کی بات ہو رہی ہے کہ رزق حلال کمانا ہر پر فرض نہیں ہے۔ جو مالدار ہے، جس کے پاس پہلے سے مال موجود ہے، اور ایسے ہی جو بچے ہیں ان پر یہ فرض نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خیال رہے یہ حکم سب کے لیے نہیں،
صرف ان کے لیے ہے جن کا خرچ دوسروں کے ذمہ نہ ہو بلکہ اپنے ذمہ ہو اور اس کے پاس مال بھی نہ ہو، ورنہ خود مالدار پر اور چھوٹے بچوں پر فرض نہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ بقدر ضرورت معاش کی طلب ضروری ہے، صرف اکیلے کو اپنے لائق اور بال بچوں والے کو ان کے لائق کمانا ضروری ہے۔ امام شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایسا فرض ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اس لیے کہ حلال کمانا پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد ہے۔ پیارے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کل بہت سے ایسے افراد ہمیں ایسے ملتے ہوں گے جنہیں نماز یا کسی بھی فرض کی تلقین کی جاتی ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے اور فرض کو اپنانے کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے تو وہ یوں جواب گویا کہ دے دیا کرتے ہیں، بھائی اہل خانہ کے لیے حلال کمانا بھی تو فرض ہے، اور یوں وہ فرض نمازوں سے، بلکہ بعض ایسے ہیں جو فرض روزوں سے یہ غافل ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی نمازیں چھوڑ دیں گے، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روزے چھوڑ دیں گے، وہی رزق حلال کمانا فرض ہے۔ حدیث پاک میں حلال کمائی کو اگرچہ فرض فرمایا گیا ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ ایسا فرض نہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے فرائض کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ فریدۃ بعد الفریدہ کی شرح میں فرماتے ہیں، حلال کمائی طلب کرنا ایسا فرض نہیں جو نماز، روزہ اور حج وغیرہ کی فرضیت کے برابر ہو۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ کمائی کی فرضیت نماز روزے کی فرضیت کی مثل نہیں کہ اس کا منکر کافر ہو اور تارک فاسق، یعنی اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں اور ترک کرنے والا فاسق نہیں۔ حلال کمانے اور حلال کھانے میں مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات ہے، جبکہ حرام کا لقمہ دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ حرام روزی کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، پھر اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ اللہ پاک برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے۔ مزید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک خبیث یعنی ناپاک کو خبیث نہیں مٹاتا۔ لقمہ حرام کی نحوست مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو جہاں رزق حلال کمانے کو فرض فرمایا گیا، رزق حلال کمانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، وہیں پر جو ہے آپ نے سماعت کیا کہ رزق حرام سے بچنے کا بھی فرمایا گیا ہے، رزق حرام کمانے اور کھانے کا وبال بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو رزق حلال
کمانے اور کھانے کا حکم ہے، رزق حرام سے بچنے کا حکم ہے۔ یاد رکھیے گا، رزق حلال کھانے اور نیک اعمال کرنے کا حکم تمام رسولوں کو دیا گیا۔ ہر رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی۔ پاک رسولوں کو دیا گیا حکم ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ رزق حلال اور اعمال صالحہ یعنی نیکیوں کی عظمت و اہمیت اجاگر ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے، ہر نبی علیہ السلام کے عمل ان کی امت کے لیے گویا کہ نمونہ ہوتا ہے۔ تو ان کی رغبت کا کہ اگر انبیاء علیہ السلام رزق حلال کی طرف جستجو کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، تو ان کی امت ان کو دیکھ کر نیکیوں کی طرف راغب ہوگی، رزق حلال کی طرف راغب ہوگی اور کسب حلال کی طرف جستجو کرے گی۔ تو جیسے دیگر اخلاقیات ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حمیدہ، آپ علیہ السلام کے عبادات، ریاضات کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو ترغیب کس کی ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ عمل کیا تو ہمیں بھی کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ چنانچہ رسولوں کو فرمایا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہ پارہ 18 ہے، 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی وہی حکم دیتا ہے کہ جو رسولوں کو حکم دیا۔ اور پھر آیت کریمہ کیا ہے؟ فرمایا، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ مزید سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں پارہ 2 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ تو طیبات یعنی ستھری چیزیں کھانے کا فرمایا گیا۔ تو طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں ہیں، صالحہ یعنی اچھے کام سے مراد شریعت کے احکام ہیں، اور شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اس کی اطاعت ہے، اور رزق حلال کے لیے جستجو کرنا، رزق حلال کمانا، رزق حلال کھانا، یہ سمجھنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بنیادی جو ہے سمجھ لیں کہ اس کی بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اگلے سٹیپ جو ہے نا، وہ اگر وہ کہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور دیگر نیک اعمال کر رہا ہے، دیکھیں یہ ایسا نہیں کہ یہ کام چھوڑ دے گا، یہ فرائض ہیں اپنی جگہ پر۔ ایک بندہ جو ہے وہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی پوری ادا کر رہا ہے، وہ جناب جھوٹ سے بھی بچ رہا ہے، غیبت سے بھی بچ رہا ہے، تہمت سے بھی بچ رہا ہے، دیگر اعمال صالحہ بجا لا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا رزق حلال نہیں کما رہا، رزق حرام میں مبتلا ہے، رزق حرام کما رہا ہے، اور دیگر تمام جو کام صدقہ بھی اسی سے کر رہا ہے، جناب حج کے لیے گیا تو پیسہ وہی لے کر گیا، عمرہ کے لیے گیا تو وہیں سے نکال کے لے گیا، تو اب یہ اس کا حرام کمانا ہے نا، تو یہ بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر و غضب کو دعوت دینا ہے کہ رضا الہی کا کام نہیں ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اگر باقی سارے کام کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا تو تب بھی کیا ہے، نجات نہیں ہے اس کے لیے، تب بھی یہ اللہ پاک اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو دیگر فرائض سنن واجبات کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی روزی کو ستھرا کرنا ہے، اپنے رزق حلال کے لیے سلسلہ بنانا ہے، اس کی جستجو کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تلقین ارشاد فرمائی۔ ترمذی شریف جلد 4 پیج نمبر 233 حدیث نمبر 2528 پر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کتنے پیارے یہ اعمال ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال گویا کے ہیں. وہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عمل کیا بیان فرمایا کہ جو حلال چیز کھائے گا. پھر کیا ہے؟ اس کا عمل نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا. یہ دوسرا عمل. اور فرمایا تیسرا عمل کون سا ہے؟ کہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. تو ان تین اعمال وہ جنتی اعمال ہیں، انہیں اپنا لینا چاہیے. اور اس میں رزق حلال کمانے کی بھی جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. یعنی مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے. تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لقمہ حلال اپنے لیے لازم کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پیارا نسخہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. مستجاب الدعوات ہیں، جو دعا کریں قبول ہو جائے. مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو رزق حلال کو لازم کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ گوشت جنت میں نہ جائے گا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، اور ایسا حرام گوشت دوزخ کا زیادہ مستحق ہے. مزید صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام خور یعنی حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. مزید حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی ہی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال کا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موجم اوسط جلد 1 پیج نمبر 550 پر یہ حدیث پاک تحریر ہے. فرمایا رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا رشوت دینے والے اور لینے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے حرام کھانے والے کی عبادت و نماز قبول نہیں ہوتی. تجارت میں جھوٹ بولنے والے اور عیب چھپانے والے کے کاروبار سے برکت مٹا دی جاتی ہے. مزدور کی مزدوری مارنے والے کے مقابلے میں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مزدور کی حمایت میں ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے. اللہ اللہ. تو یہ تمام احادیث کریمہ جو ہیں وہ یہ مختلف صورتیں بیان کر رہی ہیں. رزق حرام کی مختلف صورتیں، رشوت کا لین دین کرنا ہے، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، جو آپ نے کسی کو اجرت پر رکھا ہے، مزدوری پر رکھا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کیا ہے. یہ ساری صورتیں نبی پاک علیہ السلام کی مختلف احادیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہیں. سب حرام کی صورتیں ہیں. میرا پیارے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یار میری روزی ستھری ہو جائے، میرا مال پاکیزہ ہو جائے، رزق حلال کمانے والا بن جاؤں، رزق حرام سے بچنے والا بن جاؤں، تو سب سے پہلے تو نا شرعی سکیننگ کرا لیں. اگر آپ جاب کر رہے ہیں یا کاروبار بزنس کر رہے ہیں، آپ شرعی سکیننگ کرا لیں. کسی مفتی اسلام کے پاس چلے جائیں. دعوت اسلامی کی دارالفتہ اہل سنت کا خاص شعبہ بھی بزنس مینوں کے لیے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے شعبہ بنایا گیا ہے، اور اس کا نام ہے اقتصاد الاسلامی. دعوت اسلامی کے مفتیان کرام الحمدللہ اس میں تشریف فرما ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. ہمارے مفتی علی اصغر اتاری صلی اللہ علیہ الباری الحمدللہ، ان کے تحت یہ شعبہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں دے، عروج دے. تو اس میں ایک پورا سسٹم ہے. آپ آن لائن جو ہے وہ ان سے ٹائم لے کر اپنے بزنس کی اپنا جو بھی آپ
بزنس کر رہے ہیں، جو آپ ادارہ قائم کریں، جو بھی آپ کام کر، اس کی آپ شرعی سکیننگ کرا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کو بتا دیں گے اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہیں، اور اگر کوئی چیز فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اللہ نے چاہا تو درست کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر آپ اس کو یوں کر لیجئے گا تو یہ درست ہو جائے گا، تو شرعی سکیننگ کرا لیجئے۔ علماء اہل سنت سے، دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت سے، یا کسی اچھے جو سنی عالم دین ہیں، جو جن کو فینانس کے اوپر، جن کو جو ہے کہتے ہیں معاشیات کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا عبور حاصل ہے، جو اس طرح کے میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں، ان سے آپ شرعی رہنمائیاں لے لیں۔ تو اللہ نے چاہا تو اگر ہمارا مال، اگر ہمارا رزق ستھرا ہو گیا نا، تو انشاءاللہ الکریم جو ہے اس کی برکتیں نہ صرف ہمیں دنیا کے اندر نصیب ہوں گی، بلکہ انشاءاللہ الکریم اس کی جب رزق حلال کمائیں گے، لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو انشاءاللہ زندگی ہماری ستھری ہو جائے گی، ہمارا مال ستھرا ہوگا، اس کی وجہ سے ہمیں روحانیت ملے گی، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، رضائے الہی عز و جل حاصل ہوگی، اور اللہ پاک کی رضا حاصل ہو گئی نا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ الکریم جب مریں گے نا، جب دنیا سے جائیں گے خیر سے جائیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ الکریم، اور جب قبر میں جائیں گے نا تو یہی رزق حلال کمانا اور لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے وہاں پر بھی کام آ جائے گا، قبر میں بھی راحت ملے گی، چین ملے گا، سکون ملے گا، نبی پاک علیہ السلام کی پہچان نصیب ہوگی، اور پھر میدان محشر میں بھی رسوائی سے بچ جائیں گے، ذلت سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے کرم سے اللہ پاک راضی ہو گیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواہ الحمد کے سائے اللہ پاک جگہ عطا فرما دے گا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، پل صراط پر بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے، پھر نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور آقا کے قرب میں انشاءاللہ الکریم رزق حلال کمانے والوں، لقمہ حرام سے بچنے والوں کو اللہ نے چاہا تو جگہ بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ذہن بنا رہے رزق حلال کمانے کا، لقمہ حرام سے بچنے کا، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے جڑ جائیے۔ کہیں بھی موقع دیکھیں، ہفتہ وار اجتماع ہوگا، بیان ہوگا، مبلغ بیان کرے گا، تو وہاں پر رزق حلال کی فضیلت آ جائے گی، کوئی نہ کوئی حرام کے حوالے سے، رشوت کے بارے میں، کبھی سود کے لین دین کے بارے میں، کبھی جو ڈنڈی مار کے سودا بیچنے کے حوالے سے، کبھی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مال میں ملاوٹ کرنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہو جاتی ہے، کبھی مدنی مذاکرے میں آتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ مضمون بیان ہو جاتا ہے، ایسے ہی مدنی چینل پر پروگرامز دیکھتے ہیں، وہاں پہ کچھ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھے، دوسروں کو اٹھا دیا، جگانے کے لیے گئے، فجر کے بعد جو ہے تفسیر قرآن کا جو سننے سنانے کا حلقہ لگا، وہاں بیٹھ گئے، وہاں پہ قرآن پاک کی کوئی آیت جو ہے وہ اس کا ترجمہ تفسیر سن لی۔ تو یہ سارے ذرائع ہیں کہ اللہ نے چاہا تو 12 دینی کام جو ہیں دعوت اسلامی کے، کہیں مدنی درس ہے، کہیں بیان کا سلسلہ ہے، کہیں مدنی دورہ کر رہے ہیں، گھر گھر جا کے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، پھر عصر میں اعلان بیان ہو رہا ہے، پھر مغرب میں اعلان بیان ہو رہا ہے، اس میں بیٹھے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں ایک جذبہ دیتی رہیں گی، ہمیں موٹیویٹ کرتی رہیں گی، کس کی طرف؟ رزق حلال کمانے کی طرف، اور ہمیں ذہن ہمارا بنتا رہے گا رزق حرام، لقمہ حرام سے بچنے کا۔ تو انشاءاللہ الکریم اگر ہم چاہتے ہیں رزق حلال کمانے والے بن جائیں، کھانے والے بن جائیں، اور لقمہ حرام سے بچنے والے بن جائیں، نیکوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت، دعوت اسلامی کی مبلغین کی صحبت، علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کر لیں، نیکوں کی صحبت اختیار کر لیں، انشاءاللہ الکریم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل رضا حضرت